أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 119 and 120 119 اور 120. قال اللہ تعالیٰ کہے گا ھذا یہ یوم ایسا دن ہے. کون سا دن؟ کون سا دن؟ قیامت کا. یہ قیامت کے دن بات کی چل رہی ہے نا. کس سے بات چیت ہو رہی تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہو رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا ھذا یوم یہ ایسا دن ہے ینفع فائدہ دے گا الصادقین سچے لوگوں کو صدقہم ان کی سچائی. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جن لوگوں نے دنیا میں سچائی کے ساتھ زندگی گزاری. سچائی کیا چیز ہوتی ہے؟ اس یونیورس کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ اللہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ یقول الحق. اللہ صرف اور صرف حق بات بولتا ہے, صرف سچ بات بولتا ہے. اس کے علاوہ کسی کی گارنٹی نہیں ہے کہ کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے. اور آج سچ بول رہا ہے تو کل بھی سچ بولے گا کہ کل جا کے جھوٹ بول دے گا. ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو بدلتے ہوئے یہاں پہ. کیسے لوگ بدلتے ہیں دیکھا نہیں. اسی لیے اللہ نے اس کتاب کے شروع میں کیا کہا؟ لا ریب فی ذالک الکتاب. کیا ہے؟ لا ریب فی. اس کتاب میں کوئی غلط تو چھوڑ دو, کیا نہیں ہے؟ شک بھی نہیں ہے, ڈاؤٹ بھی نہیں ہے, پوری کی پوری سچائی ہے. تو اس سچائی کے مطابق جنہوں نے لائف گزاری ہوگی, زندگی گزاری ہوگی, وہ لوگ اس دن پروفٹ میں ہوں گے, فائدے میں ہوں گے. کیا ان کو ریوارڈ ملے گا؟ کیا بدلہ ملے گا؟ لہم ان کو جو بدلہ ملے گا جنات جنت کے محل, سونے کے چاندی کے, تجری من تحتہا جن کے نیچے سے بہہ رہی ہوں گی الانہار ندیاں. کس چیز کی ندیاں؟ دودھ کی, شہد کی, شراب کی اور صاف و شفاف پانی کی نہریں بہہ رہی ہیں. اب دیکھیے کہ اکثر جگہ اللہ تعالیٰ جنت کے ساتھ نہروں کا ذکر کرتا ہے. کیوں؟ انسان واٹر فال دیکھنے جاتا ہے, بیچ کے کنارے جاتا ہے. کیوں؟ اب دیکھیے وہاں جا کر کے کیسا محسوس ہوتا ہے. ایک دم سے جو اسٹریس لیول ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے انسان کا جب انسان نیچر کے قریب جاتا ہے, پہاڑوں پر. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اونچی جنت ہے, آپ اونچائی پہ جائیے, کبھی آپ کی فیلنگ الگ ہوتی ہے, بدل جاتی ہے. ہمالیہ پر لوگ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا خالدین فیہا, خالدین ہمیشہ رہیں گے, فیہا اس میں ابدا, دو ورڈ یوز کیا ہے. خالدین بھی اسی کے لیے آتا ہے, ابدا بھی اسی کے لیے آتا ہے. یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ
وہیں رہیں گے, وہاں سے کہیں جانا, یعنی ہم دنیا میں ہیں تو دنیا سے قبر میں جانا ہے, قبر سے پھر اٹھنا ہے قیامت کے دن کے لیے, وہاں سے پھر جہنم کو پار کرنا, لیکن وہاں پہنچنے کے بعد اور کہیں جانے کا نہیں ہے. اور اس کے بعد کا جو انعام ہے وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا انعام ان کو کیا ملے گا؟ ان کی سچائی کا, رضی اللہ, اللہ خوش ہو جائے گا ان سے. اللہ کی خوشی سب سے بڑی چیز ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر, اللہ کی خوشی جیسے اللہ سب سے بڑا ہے. اب آپ سوچئے, میرے سے ایک صفائی کرمچاری خوش ہے نا, اور ایک ڈی سی خوش ہے, فرق ہے دونوں میں. 1000 ڈی سی خوش ہیں اور ایک سی ایم خوش ہے, کچھ فرق ہوا؟ اسی طرح سے 10 سی ایم خوش ہیں, ایک پی ایم خوش ہے, دونوں میں فرق ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑا ہے, وہ کہے گا کہ آج میں تم سے خوش ہو گیا, آج کے بعد تم سے ناراض نہیں ہوں گا. وَرَضُوا عَنْهُ, اور وہ بھی اللہ سے خوش ہو جائیں گے اور خوش ہیں. دیکھیے کہتے ہیں تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے, ایک ہاتھ سے نہیں بج سکتی. اللہ سے خوش ہونے کا مطلب کیا ہے دنیا میں اور آخرت میں؟ بہت دھیان سے سمجھنے کی چیز ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو وہاں پروفٹ میں رہیں گے, جس کنڈیشن میں رکھا, جس حالت میں رکھا, چاہے خوشی ہو یا غم ہو, غریبی ہو یا امیری ہو, اچھائی ہو یا برائی ہو, ہر حال میں وہ اللہ سے خوش رہے. کبھی شکوہ شکایت نہیں کیا, میری قسمت تو خراب ہے, میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے, میں جو کرتا ہوں اس میں لاس ہو جاتا ہے, پتہ نہیں میرے ہی قسمت میں اتنی بد نصیب, بیوی بھی صحیح نہیں ملی, بچے بھی صحیح نہیں ملے. شکوہ شکایت نہیں. ان کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے اچھے لوگوں کی؟ ہمیشہ آپ دیکھیے گا کہ جو بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ شکوہ شکایت نہیں کرتے, وہ کمپلین نہیں کرتے, وہ کرٹیسائز نہیں کرتے, وہ بلیم گیم نہیں کرتے, فلاں کی وجہ سے ایسا ہو گیا, فلاں نے برباد کر دیا, اللہ نے مجھے برباد نہیں. وہ ہمیشہ اللہ کے ہر فیصلے پر کیا رہتے ہیں؟ کیا رہتے ہیں؟ خوش رہتے ہیں. نعمت دی ہے, اچھی حالت دی ہے تو شکر ادا کرتے ہیں, اور اگر کوئی مصیبت ہے, پریشانی ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں. اور دونوں کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے. شکر کا بدلہ بھی جنت ہے اور صبر کا بدلہ بھی جنت ہے. اور آخرت میں خوشی کا مطلب کیا ہے؟ وہی جس کو اللہ نے جنت دی. جنت کیا ہوگا؟ انعام ہوگا. دیکھیے ہم جب کسی سے خوش ہوتے ہیں, فار ایگزامپل اپنے بچوں سے کسی, تو ہم کیا کہتے ہیں؟ چلو تم کو آج میں کچھ دلاتا ہوں, کیا چاہیے بولو, سائیکل چاہیے, بائک چاہیے, موبائل چاہیے, کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم لوگ دنیا میں کامیابی کس کو سمجھتے ہیں؟ بڑا گھر, بڑا پیسہ, بڑی گاڑی, بڑا عہدہ. اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے؟ ذالک الفوز العظیم, یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. چھوٹی چھوٹی کامیابی کے پیچھے انسان بھاگتا رہتا ہے اور اچانک آنکھ بند ہوتی ہے, ساری کامیابیاں کہاں چلی جاتی. اب کل پرسوں کا جو پلین کریش ہو آپ دیکھیے, ایک آدمی کے بارے میں کل پڑھ رہا تھا, 6 سال سے لندن میں تھا, بہت محنت کر کے, کوشش کر کے پیسہ جمایا, بیوی بچوں کے لیے ویزا لگایا, خوشی خوشی جا رہا تھا, سیلفی لیا, بھیجا دوستوں کو, رشتہ داروں کو, ایک بہترین لائف جینے کے لیے جا رہے ہیں. 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے, سب کے سب چلے گئے. کہاں وہ کامیابی؟ جو فلائٹ لندن کو جا رہی تھی وہ ان کو لے کے کہاں چلی گئی؟ اللہ کے پاس. یہ یہاں کی کامیابی ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ فلاں آدمی امریکہ میں ہے, لندن میں ہے تو زیادہ کامیاب. نہیں, ذالک الفوز العظیم, وہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی جب اللہ تعالیٰ تم کو جنت دے دے اور تم سے خوش ہو جائے. اور اس کی اپوزٹ اگر ہو گیا, تمہیں دنیا میں پرائم منسٹر بھی بن گئے
اور اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کر کے جہنم کی گہرائی میں گر گئے تو یہ سب سے بڑی بدنصیبی ہے۔ اچھا، یہ اللہ کی خوشی اور جنت کیوں سب سے بڑی کامیابی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للہ، اللہ ہی کا ہے کیا؟ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا کنٹرول، اس کی حکومت، بادشاہی، ڈومینین کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ ہمارا اگر کسی کونسلر سے ہمارا اگر اچھا تعلق ہوتا ہے تو سینہ تان کے بتاتے ہیں کہ فلاں کونسلر سے میرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کا تعلق ہو گیا، جو اللہ سے خوش ہو گیا، اللہ جس سے خوش ہو گیا، وہ سب سے بڑا قسمت والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آسمان و زمین سب اس کے کنٹرول میں ہے، وہ جو چاہے گا جب چاہے گا عطا کر سکتا ہے۔ وما فیہن، خالی آسمان و زمین نہیں، اس کے بیچ میں جو چیزیں ہیں وہ بھی بلینس آف اسٹارز، ملینس آف گلیکسیز، ایسی ایسی کروڑوں خربوں دنیا اللہ تعالیٰ اس بیچ میں بنا سکتا ہے، جو اس کے بیچ میں ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ کون ہے؟ وہ اور وہ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، کل ہر چیز پر قدیر، پورا پورا کنٹرول ہے، یعنی اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، الگ نہیں ہو سکتا، کسی کو مارنا چاہے تو بچا نہیں سکتا، کسی کو بچانا چاہے تو مار نہیں سکتا، کسی کو عزت دینا چاہے تو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے دس از دا ڈے when truthful will benefit from their truthfulness, for them are gardens in paradise beneath which rivers flow, wherein they will abide eternally, Allah being pleased with them and they with him. That is the great attainment. To Allah belongs the dominion of the heaven and the earth and whatever in them, and he is over all things competent. کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے دونوں آیتوں کا؟ کہ انسان کی اصل کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ کب ہوگا؟ کب ہوگا؟ قیامت کے دن۔ دنیا میں جو کامیابیاں ہیں وہ ایک پلین کریش میں ختم۔ اب اس میں گجرات کا چیف منسٹر، سابق فارمر چیف منسٹر بھی تھا، وہ بھی مر گیا۔ تو یہاں کی کامیابی سیکنڈوں میں کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کامیابی جب ملے گی وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کامیابی کی طرف لے جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔